اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ تعالیٰ، کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء و رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل، جو ان کی افضلیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، گناہگار گمراہ نہیں کافر۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کا انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ کافر۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آقا علیہ السلام کہ دنیا میں تشریف لانے کے 2.5 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور پوری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بدھ کی کوئی پوجا نہیں، نہ شراب نہ جوا کھیلا، نہ گرو کی صحبت، بہت آپ کا نام ہی تھا عبداللہ، لیکن آپ کو جو نام سب سے زیادہ دنیا میں مشہور و معروف کرتا ہے وہ صدیق اکبر۔ تو آپ سفر میں تھے اور تجارت کرنے جا رہے تھے، آپ ایک کپڑے کے تاجر، ایک جگہ آپ رک گئے تو پتہ چلا کہ یہاں توریت اور انجیل کا ایک بڑا عالم ہے، عالم اور عامل میں فرق ہے۔ چلو اس سے ملنے وہ بڑا پرہیزگار اور متقی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہود اور نصارہ میں سب گمراہ، اس میں بھی نیک صالح لوگ۔ تو آپ جب اس سے ملنے گئے تو وہ جو راہب تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہا ابھی آپ ایمان ہی نہیں لائے، تو پوچھا کہ تم کہاں سے تشریف لائے؟ بتایا کہ مکہ۔ کہا تمہارا نام کیا؟ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ۔ کہ کنیت کیا ہے؟ کیا ابو بکر۔ کہ باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کیا تمہارے یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو ایک اللہ کی دعوت دے؟ تو نے کہا ہاں۔ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہا اس کے والد کا نام ہے عبداللہ، ماں کا نام ہے عامر۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ نبی اللہ کے آخری نبی، اور تم ان کے یار۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر ہر کتاب میں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، پروفیسر مسعود ملت اسی نام سے مشہور معروف سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی نسل پاکستان کی سرزمین پر آ کر انتقال کر گئے۔ ان سے میری ایک ہی ملاقات ہے شاہی جامع مسجد جو ہے فتح پور سکری کی پروگرام عرس مجددین، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پاکستان میں پہچانوایا، یعنی اعلیٰ حضرت کو پاکستان میں پہچانوانے والی ذات بھی مجددی نقشبندی، سبحان اللہ۔ انہوں نے آخر میں آ کر کے نقشبندی، مجددی اور فاروقی ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت پر لکھتے رہے۔ بہت آخر زندگی میں آ کر مجدد الفسانی پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا جان امام رحمت، 14 جلدوں میں، اور انہی کی ایک کتاب ہے جان جانا۔ اس میں میں نے اتنے حوالے دیکھے ہیں کہ دماغ کی بتی گل جاتی ہے کہ گوتم بدھ ہوں وہ بھی نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، وشنو پران کون سی ایسی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جس میں نبی کی آمد کی خبر ہے۔ یعنی
مذہب کے ماننے والے لوگ انہیں آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ نے جلدی جلدی اپنا سارا مال فروخت کر دیا وہاں، اس لیے کہ اس راہب نے یہ بھی کہا کہ آپ آگے نہ جائیے، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہی نہیں لائے گا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے اور اس راہب نے دیکھ کر کے بتایا تھا، جب اس نے دعوت دی. ایک شجر ہے غالباً جارڈن میں ہے جسے صحابی درخت کہا جاتا ہے، وہ آج تک زندہ ہے، یعنی زندہ نہیں، ہرا بھرا، مر جائے گا نہیں، سوکھ گیا ختم نامو نامو. اور اسی کے نیچے صرف وہی رکتا تھا جو نبی ہوتا اور نہ کوئی رک نہیں پایا. آقا علیہ السلام کی عمر غالباً 10 سال رہی ہوگی، اس وقت آپ اسی کے نیچے ٹھہرے تھے ابو طالب. تو اس وقت اس راہب نے آپ کو کہا تھا کہ مال یہی فروخت کر دو اور اگر آگے گئے تو ان کو قتل کر دیا. بہت سی بشارتیں دے کر کے واپس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ واپس آئے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کو اس وقت دوست کیا تھے، اور آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور سب کو پکڑ پکڑ کر کے کہتے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. تو وہی لوگ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے وہی دشمن تھے، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ، یہ تو شدید ظالم دشمن تھے. ابو لہب چچا تھا، بیوی جمیلہ وہ بھی ام جمیلہ اس کا نام تھا، وہ بڑی ظالم تھی، بہت برا تھا. آقا علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق خود پہنچے اور آقا علیہ السلام نے جب اسلام پیش کیا، یہ الفاظ نہیں کہ اسلام پیش کیا، کہ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پڑھائیے کلمہ. آپ نے گھر میں کلمہ پڑھایا اور دین کی باتیں بتائی. اور ابو بکر صدیق وہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے اسلام کا پہلا مؤذن کس نے خریدا؟ ابو بکر صدیق نے. اتنا دام دے کر کے خریدا ہے کہ اتنے میں 10 غلام خریدا جا سکتا تھا، جوان خوبصورت پڑھا لکھا جوان کہا جا سکتا تھا. اس میں ایک کم پڑھے لکھے ایک غلام کی خریدا، وہ بھی مرنے کی حالت میں جب. تو بیچنے والا بھی کہہ رہا تھا کہ کیا دیکھ کے خرید ہے، کہ وہ تم نہیں جانتے میں کیا دیکھ کے خرید ہے. حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کر کے آقا کے پاس لا کر اسلام سے. بہت سے ایسے مظلوم لوگ تھے، غلام تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق اپنی رقم سے خرید کر آزاد کر کے اسلام سے. حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے، دنیا کا سب سے پہلا مسلمان ابو بکر، سب سے پہلا مومن ابو بکر، سب سے پہلا متقی ابو بکر، سب سے پہلا متقیوں کا سردار ابو بکر ہے، سب سے پہلا صحابیوں کا سردار ابو بکر ہے، اور سب سے پہلے امت کا جو مفتی ہوا وہ ابو بکر. سب سے پہلے مفتی کون تھے؟ حضرت ابو بکر، اور ان کی بیٹی امت کی سب سے پہلی محدثہ، اور امت کے سب سے پہلے محدث فاروق اعظم. پوچھے کہ یہ کیسا مرتبہ اللہ نے دیا ابو بکر صدیق کو کہ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہ کوئی ایسا باب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو، حضر ہو، غار ہو، کہیں بھی ہو، اس جگہ آپ کو ابو بکر ضرور. کسی جنگ میں حضرت عثمان نہیں تھے، کسی جنگ میں مولا علی نہیں تھے، کسی جنگ میں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک واحد ذات ابو بکر کی تھی کہ وہ آقا کے ساتھ ہوا. جب پہلی جنگ امت کی ہو رہی ہے، جنگ بدر، جس میں 313 مسلمان تھے، نہتے، ان کے پاس آدمی تو تھے، ہتھیار نہیں، تلوار ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس میں 2 انصاری بچے بھی گئے تھے،
دو انصاری بچے، آج کل کے انصاری بچے نہیں ہیں تو ڈپلیکیٹ والے سب لگاتے ہیں فخر سے کہ ہم انصاری ہیں، لیکن سجرہ نہیں دے پاتے، نسبتاً انصاری کیسے سجرہ نہیں دے پائے گا کہ ہم انصاری ہیں۔ کوئی کسی کے 10 پیڑھی میں اوپر جا کے غیر مسلم تھا، کوئی کے 8 پیڑھی میں، کوئی کے 6 پیڑھی میں، لیکن آسانی سے سوچا کہ ہم انصاری بن جائے تو اسی میں ہم اپنا آرام سے کچھ فیملی ہے جو انصاری بنارس کے اندر جن کے پاس آج بھی وہ سجرے موجود ہیں، ویسے ہی جیسے سید زادوں کے پاس ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بنارس کے لوگ کی ریشمی کاروبار انصاریوں میں شروع کیا تھا، وہ بالکل غلط راستہ ہے۔ ریشمی کاروبار سید زادوں نے بنارس میں شروع کیا تھا، اور وہ علوی سید زادے جنہوں نے ریشمی کاروبار بنارس میں شروع کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی تعداد کم تھی، انصاریوں نے اپنا کر کے اسے بڑھا دیا جو ہے، اور کپڑا بننے والا جو مزدور ہوتا تھا اسے اعلیٰ حضرت نے نور باپ لکھا۔ اور جو لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں ہم تو جولہا ہیں، انہیں اپنے عقل پر زور ڈالنا چاہیے۔ جاہل کو فارسی میں جولا کہتے ہیں، اس لیے کبھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہنا چاہیے۔ جو جاہل کہے گا اس کا سردار ابو جہل ہوگا، جو اپنے آپ کو کہے گا میں جاہل ہوں اس کا سردار ابو جہل ہوگا۔ تو علم کی کمی، حضرت ابو بکر صدیق نے جو کام کیا وہ کام سارے صحابہ مل کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے تب بھی نہیں۔ آپ بڑے نرم دل تھے تو ویسے ہی سخت تھے۔ 313 مسلمان جنگ بدر میں اور صاحبان، میں نے تو جنگ بدر کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس سفر میں جا کر کہ جنگ بدر کا میدان جو اس میں ایک صاحبان لگا۔ اب صاحبان پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ آقا علیہ السلام ٹھہرے کہاں تھے۔ اب وہاں چاہیے روحانیت، آپ کا علم کام نہیں آئے گا۔ اب آپ کو روحانیت کے بنا پر پتہ لگانا پڑے گا کہ آقا کا خیمہ لگا کہاں پر تھا جنگ بدر۔ تو وہاں صاحبان میں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، یہ تو مولا علی جنگ میں جانا تھا۔ اب ہوا کہ نبی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، تو کفار چاروں طرف سے حملہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق تلوار لے کر آئے اور کہا تم سب جنگ میں جاؤ، آقا نے جس کے لیے جو حکم دیا وہی کرو، میں اپنے نبی کے ساتھ صاحبان۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام سجدے میں تھے۔ جنگ بدر میں وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جنگ کا پاسا الٹ آقا علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو کفاروں نے جو ہے زور کا حملہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کسی کو ہاتھ سے مارا، کسی کو لات سے مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تلوار سے مارا، اور وہ ایسی حالت تھی کہ افراتفری مچاتا۔ حضرت مولا علی جنگ کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے، اور جب انہیں آقا کی یاد آئی تو پلٹ کر آنے میں کچھ وقت لگتا تو انہوں نے اپنی باطنی نگاہوں سے دیکھا کہ آقا محفوظ ہے کہ نہیں، تو دیکھا کہ ان کے ساتھ اب بھی ابو بکر ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آقا کے ساتھ ابو بکر ہے تو ان کا بال بھی بال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان حضور صدیق اکبر زندہ باد۔ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ جنگ بدر میں بھی رہے، جنگ احد میں رہے، خندق میں رہے، تمام جنگیں ہوئی۔ مولا علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا کہ ابا حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سب سے بہادر کون کون؟ کوفے کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے منبر پر وقت کا خلیفہ اور باب العلم اور جسے نبی مولا کہے وہ تشریف فرما ہے، اور ان کی اپنی اولاد پوچھ رہی ہے کہ ابا حضور آپ میں سب سے بہادر کون تھا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر۔ وہ بیٹا دنگ رہے تھے جو خیبر کا دروازہ 40 مرد مل کر ہلا نہ سکے، اسے ایک ہاتھ سے اٹھانے والا ابو بکر کا نام لیا۔ ابا حضور وہ کیسے؟ تب حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جنگ بدر میں میں نے صاحبان میں ابو بکر کے سوا کسی کو ٹھہرنے میں نہ دیکھا، کہ کوئی ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ ٹھہرے۔ اور جب پاسا پلٹا تو میں نے آقا علیہ السلام کی محافظت کرتے ہوئے ابو بکر کو پایا۔ اب بتائیں جسے بہادر مولا علی کہے، ہم اس کی شان میں گستاخی کریں، ایمان بچے نہیں بچے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ خاتون جنت فرماتی ہیں، اللہ اکبر،
کہ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے. ابتدائی دور تھا جب اسلام کا، آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو کفار و مشرکین نے اونٹ کی اوجڑی، جو ہم لوگوں کے بکرا ذبح ہونے کے بعد نکلتا ہے لات، اونٹ کا لات کتنا بڑا ہوگا؟ جو اونٹ 40 دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا اس کا لات کتنا بڑا؟ بغیر پانی پیے اونٹ 40 دن رہ سکتا، اسے کوئی بی پی لو یا ہائی ہونے والا نہیں، تندرست رہے گا ویسے 40 دن تک. کیونکہ اونٹ کے اندر ایک ایسی جھلی جس میں پانی محفوظ رہتا اور وہ اسی میں سے پیتا رہتا. اسی لیے سفر میں لوگ اونٹ رکھتے تھے، جب پانی نہیں ملتا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس جھلی سے پانی نکال کے پی کے اپنی جان بچاتے. وہ اوجڑی آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں پر لا کے رکھتے، آقا سجدے میں اور خوب کفار مشرکین ہنس رہے. لیکن جب خاتون جنت نے دیکھا تو پکار کر کے کہتی ہیں کہ ہے کوئی تو میرے ابا حضور کی مدد میں آئے کوئی. اگر ایک بار آواز دے تو جبریل امین کو آنا. یہ عقیدہ ہے سنت کا ہونا چاہیے کہ خاتون جنت اگر ایک بار آواز دیتی ہے تو جبریل امین کو زمین پر آنا پڑتا. لیکن آپ کو اگر کوئی ہے، حضرت ابوبکر تیزی سے دوڑ کر کے آیا اور اپنی پوری طاقت سے اس اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر کے پھینکا اور کفار مشرکین جب لپکے ان کو لات اور گھونسوں سے مار کر کے ہٹایا اور کہتے کتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو ایک خدا کی دین کی وہ ابو بکر. آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ علماء اہل سنت نے غلطیاں تو کی ہے جو آج سوال کی طرف آ رہا ہے. ایک کڑوی بات جیسے آج منڈی اجڑ رہا ہے تو صرف یہ مت سوچو کہ یہ ظالم بادشاہ اجاڑ رہا ہے، اس سے پہلے سوچو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اجڑ رہا ہے. یہ بھی ایک کڑوی بات ہے. اگر کہو گے تو کہیں گے یہ سب سے نیک آدمی ہم نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نیک آدمی، ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہم نے اس منڈی کو بچانے کے لیے فجر کی نماز کب پڑھی، اس منڈی کو بچانے کے لیے ہم نے تہجد کب پڑھی، اس منڈی کو بچانے کے لیے ہم نے اس چوری کرنے والے شخص کو کتنے لاکھ روپے مارے تھے، ہم نے اس منڈی میں بیٹھ کے رمضان کے دن میں کتنے روزے چھوڑے تھے، ہم نے اس منڈی کو بچانے کے لیے ہم نے گراہکوں کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی تھی. وہ سب نامہ اعمال اکٹھا ہوا، اللہ نے ظالم بادشاہ سے زیادہ نہیں. آپ اپنا لوم اور مکان بیچ کر نہیں جا پاؤ گے. کڑوی بات قلم سے لکھ لو. تاریخ بہت قریب آ رہی ہے جب تمہیں 50,000 کے چھوٹ میں ہوگے تمہارا محافظ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. یہ مولوی کیا بتائیں گے، بیچارے خشک مولوی طریقت اور روحانیت سنے کیا معلوم نبی کی امت پر پریشانی کب آنے گا. بہت قریب تر وہ دن ہے جب تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے، بہت قریب کر دی. یہ مت سوچو کہ 10-20 سال بعد یہ زمانہ آئے گا جو زندہ رہے گا چند سالوں میں دیکھے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ تمہارے اعمال اکٹھے ہو رہے ہیں برے، اور وہ گٹری جب تیار ہو جائے گی نا پورا پہاڑ پورا پلک، پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. گاڑی کٹاتے پھرتے رہنا، اسٹے لگوا لیا کچھ لوگوں نے کہ ہم گاڑی رکھیں گے نہیں، ڈر لگ رہا ہے جان چل جائے. کچھ لوگ تھوڑا سا رکھ لے رہے ہیں، اسٹے لگا لیا ہے ہائی کورٹ کا جو اس سے زیادہ بڑھے گی نہیں، جو ہے فجر کی نماز میں مسجد جانا نہیں ہے، گھر میں سوئے رہنا ہے. سب برے اعمال ہم کریں اور جنت کے طلبگار. آج مسلمانوں کی حیثیت ہے کہ شیطان بھی خوش اور رحمان بھی خوش اور رحمان بھی خوش. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر کاٹے مارے جا رہے ہیں. ابھی تمہیں کیا آپ کو بہت پہلے اب تو معلوم ہے یہ درمنڈی چوڑی جو ہم نے 2022 میں کہا کہ درمنڈی چوڑی ہوگی اور کتنا حصہ چلا جائے گا، تو وہیں کے لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا. اس کے بعد نمبر آئے گا جو ہے بدولیا سے مدن پورہ مارے، پھر اس بدولیا سے جائے گا بیلوپور تھانے کی طرف، پھر تمہارا مارے گا ادھر کے سنیا والا چوکھٹ پورا اکھاڑ کر کے لے جائے گا. گھبراؤ مت تم لوگ، سب کا نام. پھر تم اپنا مکان بیچنا چاہو گے، تمہارا مکان کوئی خرید لے تو تمہارا کوئی خریدار نہیں ملے گا. وہ دن بھی تمہیں دیکھنا ہے اپنی اولادوں کے لیے جو تم نے کما کر کے رکھا اسے رکھے رہو. کچھ کام آنے والا نہیں ہے. 60 کروڑ کا مکان ہے کہ 10 کروڑ کا کہ 30 کروڑ کا، کوئی تمہیں بچانے نہیں آنے گا.
اگر اللہ غیرت جوش میں آ گئی، کسی کی دعا کام آ گئی تو کچھ راحت ہو سکتی ہے، لیکن وہ پل سے گزرنے کے بعد، اس پل سے گزرنے کے بعد، تو یہ مکی دور جو تھا وہ اس سے خطرناک دور اب آئے گا ہندوستان میں، اور جب اب کوئی بھی بادشاہ رحم دل نہیں آنے والا ہے، اسے ہٹا دو تو اپنی دعا سے، پھر دوسرا آئے گا وہ بھی ظالم، تیسرا آئے گا وہ بھی ظالم، یعنی تب تک جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جائے اب تمہارے لیے کوئی رحم دل بادشاہ آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی شروعات ہوئی گئی ہے کہ آج مسلمان کی گھروں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار مولوی، پیر اور سردار مالو تینوں ہیں، چودھری سب ہیں۔ اگر مولویوں نے غیر برادریوں کو ختم کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکاح کیا ہوتا، شریعت مصطفیٰ کے نام پر نکاح کیا ہوتا، تو آج ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہیں جاتی، ہم برادریوں میں بانٹا، چاہے وہ آج پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے بیٹے کے شادی کے لیے جب رشتہ ڈھونڈتا ہے تو کہتا ہے میری برادری میں ڈھونڈنا، وہ مولوی بھی جو خطبہ دیتا ہے منبر پر چل کر کے وہ بھی برادری دیکھتا ہے، یہ اسی کی سزا ہے کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیونکہ اگر انہیں کوئی دوسری برادری کا لڑکا پسند آ گیا تو یہ تو اس چمار کو دے دیں گے، تمہیں نہیں دے دیں گے، یعنی تم چمار کو بڑھیا سمجھتے ہو، مسلمان کو گھٹیا سمجھتے ہو، یہ تمہارے الفاظ ہیں، تو اچھا تو ہے، وقت پلٹا ہے، اب جا رہی ہیں، اب کہاں جاؤ گے، اب تو گئی بھی تو وہاں تو مسلمان ہی رہتی، یہاں تو کافرہ ہو رہی ہے، اور کافر سے بھی بدتر زندگی اس کی ہے، جو مسلمان سے کافر ہوگا وہ مرتد کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ مرتد توبہ بھی کر لے تو واجب القتل ہے۔ اب بہت شوق سے لوگ زندگیاں جی رہے ہیں، لڑکیوں کو اور بجو مال میں نوکری کرانے کے لیے اسپیشل مال بنا رہی ہے آپ کی، اس میں مولوی بھی ذمہ دار ہے، پیر بھی ذمہ دار ہے، اور یہ سردار ماتم کو سب سے زیادہ فٹنگ ہوگا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا چہروں کہ ہم کیا کریں گے۔ آج بہت لوگوں کو قاضی بننے کا شوق ہے، انہیں پڑھنا چاہیے حضرت امام اعظم کا زندگی، امام اعظم کی زندگی، جب بادشاہ نے امام اعظم کو بغداد میں قاضی کے منصب پر بٹھالا تو آپ نے انکار کر دیا، کہا میں قاضی نہیں بن سکتا۔ وقت کا امام اعظم کہہ رہا میں قاضی نہیں بننے کے لیے تیار ہوں، وہ جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو مارا گیا کوڑے، پھر جبرن لا کر کے قاضی کے تخت پر جب بٹھایا گیا تو حضرت امام اعظم کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے، انہیں ہوش آیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، اور اسی جیل میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 150 بار آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے، ایک آدمی کی 150 بار، ہاں اگر گھر والا نماز نہ پڑھے، جیسے میرے 4 بچے ہیں، کسی ایک بیٹے نے بھی اگر نماز پڑھ لی میری تو اب دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہمارے چاروں بیٹوں نے نماز نہیں پڑھا تو تم باری باری پڑھتے رہو، نماز ہوتی رہے گی، جیسے ہی میرے بیٹے نماز پڑھ لیں گے تو یہ آج قاضی بننے لگتے لوگ، کسی کو ساڑی بیچتے بیچتے قاضی بننا، کسی کو کچھ بیچتے بیچتے جو ہے قاضی بن جانا، تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم منصب پر بیٹھیں گے تو ہماری کٹائی کتنی ہوگی۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اور ہم مکہ چھوڑ کے مدینے چلیں، اسے ہجرت کریں، کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات سے کبھی سونا ہی چھوڑ دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس تاریخ سے ہجرت کی تاریخ میں 6 مہینے بنے، اور گھر میں سامان باندھ کے ابو بکر صدیق نے رکھ لیا، ابھی تاریخ آئی نہیں، اور اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ ایک ایسی رات آئے گی کہ جس میں آقا علیہ السلام آئیں گے اور کنڈی کھٹکھٹائیں گے، تو یہ سامان تیار ہے، مجھے فوراً دے دیں، اور ایک اونٹنی کو خوب کھلا پلا کے تندرست کر رہے ہیں۔ اب 6 مہینے بعد آقا علیہ السلام گھر سے نکلے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، آیت پڑھ کے آپ نے مٹی پھینک دی، سارے کفار و مشرکین اندھے ہو گئے،
انہیں بھی نہیں دیکھتی. آج کے ہمارے بیچارے جو ہے یہ پشمل واچا دیوبندی وہابی بیچارے انہیں بھی نہیں دیکھتا, اس لیے انہیں اعتراض ہوتا ہر چیز پر. جو یہ وہی کفار مشرکین کی نسل کے دیوبندی وہابی, لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے اپنا کہا ہے. ہمارا نبی اگر خوش ہے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے, ورنہ ہم تمہیں خوش کر کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے خوش ہونے سے بھی جنت تھوڑی ملے, نبی خوش ہوگا تو جنت ملے. اب آقا علیہ السلام جب ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے تو جیسے ہی کنڈی پر ہاتھ رکھا, ہلایا نہیں تھا,